کلمہ اسلام کی عظمت، تحریر محمد ذکوان ندوی۔ ایک مومن کے لیے اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں کہ وہ صرف اللہ کا بندہ اور رسول کا امتی ہے، نہ کہ دوسرے کسی اور شخص یا فکر و نظریے کا اسیر۔ اس کلمہ اسلام کا یہ اولین تقاضا ہے کہ انسان صرف اللہ کو اپنا معبود برحق وحدہ لا شریک خدا تسلیم کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے دل و جان سے اپنا مطاع مطلق قرار دے۔ چنانچہ اللہ کے سوا نہ کوئی اس کا معبود ہے اور نہ رسول اللہ کے سوا کسی اور زندہ یا غیر زندہ ہستی کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ رسول جیسے مطاع مطلق قائد اور رہنما و امام کا درجہ پا سکے۔ خدا اور رسول دونوں میں سے کسی ایک کی اس استثنائی حیثیت کے متعلق کوتاہی اور بے شعوری عملاً کلمہ اسلام کی تصغیر اور اس کے ساتھ دغا و بے وفائی کے ہم معنی ہوگا۔ اسلام کا یہ کلمہ سادہ معنوں میں محض ایک کلمہ نہیں، بلکہ وہ ایک ایسا انقلابی نظریہ حیات ہے جو ایک سچے مومن کو تمام معبودان باطل کی بندگی اور تمام بتان رشتہ و پیوند کی قید سے آزادی عطا کرتا ہے۔ گویا یہی کلمہ اسلام وہ ایک سجدہ ہے جو آدمی کو تمام سجدوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ ایک خدائے واحد پر ایمان، دوسرے تمام خداؤں سے بلند، اور رسول برحق کی رسالت کا اقرار، دوسرے تمام مفروضہ رہنماؤں کی غیر مشروط رہنمائی سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ ایمان تمام مربیین و اساتذہ کو انتہائی محترم بناتا ہے، مگر استفادہ و احترام سے ہٹ کر رسول برحق کے سوا کسی اور نظریہ و انسان کو غیر مشروط اطاعت کا مقام دینے کی نفسیات کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیتا ہے، جس میں آدمی کی اپنی شخصیت اور اس کا پورا وجود ہمیشہ کے لیے ایک قرآنہ تقلید محض کا اسیر بن کر رہ جائے گا، یہاں تک کہ وہ جب بھی دیکھے تو اسی کے ذہن سے اور سوچے تو ہمیشہ اسی کے متعین کردہ خطوط پر سوچے۔ اس موقع پر ترجمان حقیقت ڈاکٹر اقبال کا ایک قیمتی شعر راکم کے ذہن میں گونج رہا ہے: یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہاں ایک لطیف ترمیم کے ساتھ یہ شعر پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں: یہ ایک کلمہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار کلموں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہی کلمہ اسلام وہ اصل ربانی آئیڈیالوجی اور راہ فکر و عمل ہے جسے پوری طرح ماننے اور اختیار کرنے کا مطالبہ خدا کا دین ایک سچے مومن سے کرتا ہے۔ یہی کلمہ اسلام وہ شجر طیبہ ہے جو ہر موقع پر اہل ایمان کے لیے سایہ رحمت بن کر ایک خزاں نا آشنا درخت کی مانند لہلہاتا رہتا ہے۔ یہ نغمہ فصلیں گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اس کلمہ اسلام کا دو ٹوک فیصلہ ہے کہ خدائے واحد لا شریک کے سوا اس کائنات میں کوئی اور الہ و معبود نہیں، اور رسول برحق کو پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی قائد اور رہنما کو یہ مقام حاصل نہیں کہ وہ ایک ایسے مطاع مطلق کا درجہ پا سکے جو مستند وحی ربانی پر مبنی خالی از خطا ماخذ کی حیثیت رکھتا ہو۔ اس اعتبار سے یہ کلمہ اسلام آدمی کے لیے سچے استغنا اور کامل حریت کی ایک ابدی اور ربانی پروانے کی حیثیت رکھتا ہے۔